الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کو جو شرف ملا ہے وہ عقل اور سمجھ ہی کی وجہ سے ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی عقل عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں جو بھی نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوں ان کے حل کے لیے یہ ایجادات کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایجاد کرتا ہے. اور دین میں جو مسائل پیش ہے ان کے لیے یہ اجتہاد کرتا ہے. دنیا میں ایجاد اور دین میں، لیکن سارے انسان ایجاد نہیں کرتے. ایک نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا، باقی انسان اس سے فائدہ اٹھا لیتے. اسی طرح دین میں بھی سارے مسلمان اجتہاد نہیں کرتے. ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کر لیا اور باقی ان کے اجتہاد سے فائدہ اٹھا لیتے. بات سمجھانے کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی آنکھ کس نے پیدا کی؟ کان کس نے پیدا کیا؟ زبان کس نے پیدا کی؟ جہاز کس نے بنایا؟ انسان نے. ریل گاڑی کس نے بنائی؟ اس کو موجد کہتے ہیں، خالق نہیں کہتے. اس کو موجد کہتے ہیں، خالق نہیں کہتے. تو ایک انسان ایجاد کرے، باقی اس ایجاد سے فائدہ اٹھا لے، اور ایک تیسرا نکل آئے کہ نہ تو ایجاد کر سکے نہ فائدہ اٹھائے، جہاز کو توڑنے شروع کر دے. تین قسم کے آدمی ہوں گے نا. اسی لیے قرآن پاک میں تین ہی قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کبھی اہل ذکر کہتا ہے کہ جن کو دین خوب یاد ہے. کبھی اہل استنباط کہتا ہے جو کتاب و سنت کی تہ میں غوطہ نکال کر اس سے موتی لگا کر موتی نکال سکتے ہیں. کبھی ان کو اولو الابصار کہتا ہے کہ یہ صاحب بصیرت لوگ ہیں. کبھی ان کو قرآن فقہا کے لفظ سے یاد کرتا ہے لیتفقہوا فی الدین. ان لوگوں کو جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، ان کو قرآن نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ
کہ اے بابصیرت لوگوں قیاس کرو، اجتہاد کرو. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو کچھ لوگ اجتہاد کر سکتے ہیں، اب باقی کیا کریں جو نہیں کر سکتے؟ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. جو اجتہاد کر سکتے ہیں ان کو مجتہد کہتے ہیں، جو ان کے اجتہاد سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں ان کو مقلد کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو نہ خود کرے نہ کرنے دے، کہتے نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے، ان کا ذکر قرآن میں آیا سمن بکمن عمین فہم لا یعقلون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ خود عقل ہے نہ کچھ، نہ کسی عقل والے کی سننے کو تیار ہے. تو دیکھیے جس طرح اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل دی، اس عقل سے اس نے اپنی بہت سی ضروریات کا حل نکال لیا. پیدا کسی چیز کو نہیں کیا، خدا کی ہی پیدا کی ہی چیزوں کو ملا کر ایک ایجاد کر دیا. اسی طریقے سے جب دینی مسائل پھیلتے ہیں تو ان کے حل کے طریقے کا نام اجتہاد ہے. اب یہ کہنا کہ بس جہاں اللہ نے جتنا پیدا کیا تھا وہیں ہی رہنا چاہیے، جتنا دیا اسے آگے نہیں. ایک دوست بڑے فخر سے مجھے کہنے لگا کہ ہم تو جتنا اللہ نے دیا اس سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. اچھا عجیب آدمی ہے، تو میرے سامنے بیٹھ کر ایسی بات کر رہا ہے. جی کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ نے تجھے ننگا پیدا کیا تھا اور بھینس کو بھی ننگا پیدا کیا تھا، وہ واقعی آج تک ننگی پھر رہی ہے، لیکن تو انسانوں کے سیے ہوئے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے. تو جہاں خدا نے پیدا کیا تھا وہاں تو بھینس ہے. پھر میں نے کہا جہاں اللہ نے گھاس اگایا وہ وہیں چر لیتی ہے، نہ اسے نمک کی ضرورت، نہ مرچ کی ضرورت، نہ لکڑیاں لانے کی ضرورت، نہ آگ تلاش کرنے کی. اور انسان کو 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بیلنے پڑتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ آخر انسانوں نے بھی اس دین کی حفاظت کے لیے، کس چیز کے لیے؟ حفاظت کے لیے اور اس کی تشریح کے لیے کچھ حصہ ڈالا ہے. دیکھیے یہ قرآن پاک ہے. کیا حضرت اسی طرح جلد باندھ کر دے گا تھے؟ جی نہیں نا. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب مسلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی جو منکر ختم نبوت تھا تو بہت سے حافظ اور قاری شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آ کر عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے کہ اس کو کتابی شکل میں بھی جمع کر دیا جائے. اور ابو بکر کیا فرما رہے ہیں؟ علماء حضرات موجود ہیں، میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے نبی پاک نے نہیں کیا. اب جب یہ فرماتے ہیں تو حضرت عمر کوئی آیت پڑھ کے نہیں سناتے کہ نہیں جی فلاں آیت میں ہے کہ جمع کر لینا. کوئی حدیث پاک پڑھ کے نہیں سناتے، وہ کہتے ہیں واللہ خیر، یہ اچھی چیز. بار بار جب یہی فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرا سینہ بھی کھل گیا کہ اچھی چیز. اب اس میں جمع میں انسانوں کا دخل ہوا یا نہیں ہوا؟ جو کہتا ہے ابو بکر صدیق نے جمع کا حکم دیا، حضرت عمر نے یا ابو بکر صدیق نے بھی زید بن ثابت کو کوئی آیت نہیں پڑھ کے سنائی، نہ کوئی حدیث پڑھ کے سنائی. امتی کا حکم تھا نا، انہوں نے بلا مطالبہ دلیل مان کر اس قرآن کو جمع کر دیا. اب جو کہتا ہے تقلید شرک ہے اس کے لیے تو یہ قرآن پڑھنا شرک ہے نا. وہ وہی تلاش کرے جو پتوں پر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پر، وہ ان کا قرآن ہے. اور اہل سنت والجماعت جو تقلید کو جائز سمجھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب یہ حکم دیا
کوئی آیت نہیں سنائی, کوئی حدیث نہیں سنائی, تو کتنے صحابہ نے اٹھ کر انکار کیا کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے؟ کسی نے کیا؟ تمام صحابہ نے ابو بکر صدیق کی اس قول کی تقلید کی یا نہیں کی؟ ایک بھی غیر مقلد نہیں تھا. ہمیں کوئی نام بتا دیں کہ فلاں نے کہا تھا کہ میں جمع نہیں ہونے دوں گا قرآن. کسی نے کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی پاک نے جمع. آگے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کا زمانہ آیا, تراوی میں جو قرآن پاک آج تک ختم ہوتا چلا آ رہا ہے یہ سنت فاروقی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی تراوی میں قرآن پاک مکمل ختم نہیں فرمایا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ قرآن ختم ہونا چاہیے, اس دن سے کسی صحابی نے انکار کیا؟ تابعی نے, تبع تابعی نے, بلکہ یہ بھی ختم کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں. کرتے ہیں یا نہیں جی؟ کرتے ہیں. قرآن یا فاتحہ؟ نہیں, وہ ایک مجھے کہہ رہا تھا کہ آج ہمارا بھی ختم قرآن ہے. میں نے کہا وہ تو قاری صاحب کا ہے, آپ کی تو صرف فاتحہ پیچھے پڑھی ہے, باقی تو پڑھے نہیں آپ نے. تو آج دعا بھی یوں ہی کرنا کہ یا اللہ قاری صاحب کا قرآن اور ہماری صرف فاتحہ قبول کرنا. یہی بات ہونی چاہیے. تو جلدی سے کہتا ہے نہیں 113 صورتیں جو امام نے پڑھی تھی ہماری طرف سے بھی ہو گئی. تو میں نے کہا 114ویں سے کیا گناہ ہو گیا کہ وہ نہیں ہوئی؟ اگر وہ ہو گئی تو یہ بھی ہو گئی. اب دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے یا مشرک تھے؟ کسی ایک نے انکار کیا کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تراوی میں قرآن ختم نہیں ہوا. اچھا, قرآن پاک میں کسی کسی جگہ 13-14 جگہ پر سجدہ لکھا ہے, تو کیا کرتے ہیں آپ وہاں جی؟ تلاوت کرتے کرتے وہاں قرآن بند کر کے سجدہ کر لیتے ہیں نا. اور جہاں رکوع لکھا ہے وہاں قرآن بند کر کے رکوع کر لیتے ہیں. نہیں, یہ بے فائدہ ہی لکھا ہوا ہے. اس جہاں سجدہ لکھا ہے وہاں تو آپ سجدہ کر لیتے ہیں نا. تو یہ جو رکوع لکھے ہوئے ہیں یہ رکوع تراویوں کے لیے لگائے گئے. 27ویں کو ختم کیا جائے تو 20 تراوی میں 20 رکوع روزانہ پڑھے جائیں گے نا. 20 کو 27 سے ضرب دے 540 بنتے ہیں. 5 چھوٹی صورتیں ہیں وہ ذرا زائد بن جائیں گے, لیکن 540 سے کم تو نہیں ہونا چاہیے نا قرآن. اگر 8 تراوی ہوتی تو 8 رکوع روز پڑھے جاتے نا. تو 30 دن میں 27 بھی چھوڑو, 30 دن میں 240 رکوع پڑے جاتے. سمجھا رہی بات یا نہیں؟ تو بھئی یہ قرآن 20 تراوی والوں کا ہے, وہ ہمیں وہ قرآن لا کے دے جو 240 رکوعوں والا ہے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو 20 تراوی والوں کا ہے نا. اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا. ان کے زمانے میں باہر سے خطوط آئے کہ قرآن پاک جو 7 لغتوں پر پڑھا جا رہا ہے یہ باعث فتنہ ہو رہا ہے. جیسے ہر زبان میں کچھ فرق ہوتا نا لغت کا, کوئی قبر کہتا ہے, کوئی گبر کہتا ہے, کوئی ولی محمد کہتا ہے, کوئی ولی محمد کہتا ہے, واو کو بے بولتے ہیں. ایک ہی زبان میں پنجابی میں, عربی میں بھی 7 لغات تھیں. تو ہر آدمی کی زبان پر قریش کی لغت نہیں چل رہی تھی. رسول پاک نے دعائیں مانگی, بخاری شریف میں ہے کہ یا اللہ 7 لغتوں پر قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دے. اللہ نے اجازت دے دی. حضور پاک کے زمانے میں کتنی لغتوں پر پڑھا جاتا رہا؟ 7 لغتوں پر. ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی 7 لغتوں پر, حضرت عمر کے زمانے میں بھی, اور حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں جب باہر سے شکایتیں آئیں تو صرف لغت قریش باقی رکھی گئی, باقی لغتیں ختم کر دی گئی. اس لیے دوبارہ جمع قرآن کی ضرورت پڑی کہ اب صرف لغت قریش پر جمع کیا جائے.
अब हजरत दुआएं करके 7 नुक्ते मंजूर करा रहे हैं, लेकिन सहाबा कहते हैं कि अब ये फितने का बायस बन गई है, इसलिए सिर्फ नुक्ते कुरैश जो असल है इसी पर कुरान की तिलावत होगी। तो किसी सहाबी ने हजरत उस्मान से इख्तलाफ किया? उन्होंने कोई आयत हदीस पढ़ी इस बारे में? नहीं। तो सब ने हजरत उस्मान की तकलीद की। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहू का जमाना आ गया, उन्होंने नहव के कवायद वगैरह लिखवाए ताकि इराबी गलतियां न हों और इराब लगवा दिए जाए कुरान और हदीस किताब कुरान पर। पहले ये नुक्ते और जबर देर वगैरह नहीं थे, तो जब ये इल्म नहव मुरतब होना शुरू हुआ तो किसी सहाबी ने इनकार किया? हजरत अली ने कोई आयत या हदीस सुनाई? अब आप जो रात दिन कुरान पाक की तिलावत करते हैं, क्या आपको हर जबर की दलील याद है कि यहां जबर क्यों है, यहां जेर क्यों है, यहां पेश क्यों है? तो आपका क्या ख्याल है कि ये कुरान की जबरें जेरें बगैर दलील के लगी हुई हैं? नहीं, आपको पक्का यकीन है कि एक जबर भी बगैर दलील के लगी हुई नहीं, एक जेर भी बगैर दलील के लगी हुई नहीं, लेकिन उनकी दलीलें उलमा को याद है, अवाम को याद। अब अवाम को कुरान पढ़ने की इजाजत है या नहीं? अगर तकलीद शिरक है तो हर जबर पर एक शिरक आ जाएगा, क्योंकि आपको दलील याद नहीं। हर जेर पर एक शिरक, हर पेश पर एक शिरक, हर जज़म पर एक शिरक, हर शद पर 2 शिरक, क्योंकि डबल लफ्ज होता है ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पढ़ते इस यकीन से कि हमें अल्लाह अजर अता फरमाएंगे, और तकलीद जायज है, तकलीद जायज है। और अगर कोई तकलीद को शिरक करता है तो पूरा कुरान नहीं, पूरा पारा भी नहीं, एक रुकू पढ़ते पढ़ते आदमी इतने शिरकों में डूब जाएगा कि शायद फरिश्ते भी तलाश करते हुए आजिज आ जाए, और वो भी छोड़ जाए कि अच्छा जहां डूबा है वहीं रहे। वो कहते कि पोस्ती था, नशे में बैठा, उसका लड़का कुएं में गिर गया, उसने आवाज दी अब्बा जी मैं कुएं में गिर गया। उसने कहा अच्छा बेटा जहां रहो खुश रहो। तो शायद फरिश्ते भी ये कहकर चले जाए कि अच्छा जहां रहो खुश रहो, शिरकों में डूबे हुए। तो ये कुरान पाक जो तरावी में खत्म होता है, ये कुरान पाक जो हजरत अबू बकर ने जमा कराया, ये कुरान जो लुगते कुरैश पर खालिज जमा किया गया, ये कुरान पाक जिस पर उम्मत ने बाद में एराब और नकात लगाए, ये उनका है जो तकलीद को जायज कहते हैं। जो तकलीद को शिरक कहते हैं उनको तो ये कुरान पढ़ने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुशरिक जरूर बनना है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसानों में से मुसलमान बनाया और मुसलमानों में से अहले सुन्नत वल जमात बनाया। तो मैं एक जगह यही बात अर्ज कर रहा था कि भाई ये तकलीद जायज है। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे जी जब कुरान ने मना कर दिया है तकलीद को तो फिर? अच्छा, ये सबीलुर रसूल मौलाना सादिक साहब सियालकोटी की किताब लेकर आया मेरे पास कि उन्होंने लिखा है कि तकलीद को कुरान ने मना किया है। वइज़ा क़ीला मुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अलफ़ैना अलैहि आबाना, ये सफ़ा 356 है। वइज़ा क़ीला तालू इला मा अंज़लल्लाहु इला रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना। ये 2 आयतें उन्होंने लिखी हैं कि अपने बाप दादों की तकलीद को अल्लाह ने बुरा करार दिया है। इत्तिबा का माना तकलीद खुद कर दिया है यहां। मैंने उसे कहा कि तूने इस किताब का तो मुतालिया कर लिया, कुरान खोल पर भी देखा कि आयत पूरी लिखी है या आधी लिखी है? आखिर आप में हाफिज साहब बैठे होंगे ना। अब उसने जो आयत लिखी है मा अलफ़ैना अलैहि आबाना तक लिखी है, आगे है अवलौ काना आबाहुम ला याकिलून शयअन वला यहतदून। कुरान खोल कर ये किताब सामने रख कर देख ले, आधी आयत लिखी है या पूरी लिखी है? दूसरी आयत भी पूरी नहीं लिखी।
उसमें क्या लिखा है? आगे था मा वजदना अलैहि आबाना, यहां तक लिखा है अवलौ काना आबाहुम ला यालमून शैअन वला यहतदून। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बात मुकम्मल बयान की थी कि वो जो उनकी तकलीफ से जिनके रोका गया है ना, उनका गुनाह बाप होना नहीं था। ये किसी के इख्तियार में नहीं कि कोई किसी का बाप बन जाए, तो उसके इख्तियार में है ना। उनका गुनाह बाप होना नहीं था। कुरान ने उनका जुर्म बताया है कि उनके पीछे क्यों नहीं लगना, तकलीफ क्यों नहीं करनी। वो बे इल्म थे, बेदीन थे, बेअकल थे। क्या बताया? बेदीन थे, बे इल्म थे, बेअकल थे। अब इस आयत को इमामों पर फिट करना, तो क्या वाकई चारों इमाम बेदीन थे? चारों इमाम बेअकल थे? चारों इमाम बे इल्म थे? कुरान ने जो वजह बयान की है तकलीद उनकी ना करने की, वो उनका बेदीन होना है, बे इल्म होना है, बेअकल होना है, और हुक्म हमेशा कैद पर होता है। अब ये कैसा धोखा है, जरा मिसाल से समझे। मैं आपको कहता हूं झूठे नबी को न मानना। क्या कहता हूं? ये बात मैं सही कह रहा हूं, गलत है? ईमान की बात है ना। एक आदमी यही बात जाकर बयान करता है और कहता है कि वो कहता था नबी को न मानना। नबी को कौन सा लफ्ज छोड़ दिया उसने? झूठे का। न मानने का हुक्म ही झूठे होने की वजह से था ना। न मानने का हुक्म ये नहीं था कि नबी को न मानना, न मानने का हुक्म झूठे होने की वजह से था ना। अब मैं आपसे कहूं कि झूठी हदीस न मानना, झूठी हदीस न मानना, कोई आगे बयान करे वो कहता था हदीस ही न मानना, तो उसने मेरी बात सही पहुंचाई या मुझ पर झूठ बोला? क्योंकि न मानने का हुक्म जो है वो उसके झूठे होने की वजह से। जिनकी तकलीफ से रोका गया है वो बेदीन थे, बे इल्म थे, बेअकल थे। अब उसको छोड़ दिया जो असल हुक्म की वजह थी। तो जो अल्लाह के साथ भी धोखा करे, खुदा के कुरान के साथ भी, हम कहते ठीक है, हम भी यही कहते हैं कि बेदीनों की तकलीद न करो। कहते हैं या नहीं कहते? बे इल्मों की तकलीद, बेअकलों की तकलीद, इत्तिबा का लफ्ज है ना यहां, बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाना। अब देखिए बेदीनों की तकलीद से मना किया, लेकिन किसी का हुक्म भी दिया या नहीं? इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। अल्लाह की इत्तिबा का हुक्म दिया। तो अल्लाह की इत्तिबा किस तरह होती है? जिस तरह फरिश्तों ने की थी, हुक्म सुना सजदा करो, और बगैर दलील मांगे सजदे में गिर गए थे, या उस तरह जिस तरह दूसरा अकड़ गया था? क्या ख्याल है? अल्लाह ने हुक्म दिया ना सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, फरिश्तों ने किसी दलील का मुतालबा नहीं किया, हुक्म सुनते ही बिला मुतालबा दलील के जी वजह क्या है सजदा करने की, ना पूछी, कुछ नहीं, सजदे में गिर गए और तकलीद का हार अपने गले में डाल लिया। और वो अकड़ गया कि मैं तो तकलीद का हार नहीं पहनता, तो अल्लाह को गला अच्छा, खाली अच्छा नहीं लगता। फरमाया अच्छा फिर लानत का तौक डाल के निकाल दो, फखरुज फइन्नका रजीम। इसी तरह कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आगे फत्तबिऊनी, रसूल की इत्तिबा का हुक्म आया या नहीं आया? तो रसूल की इत्तिबा किस तरह की जाती? हुक्म दे तो फौरन अमल शुरू कर दे, या सामने से चूंचना की जाए? उसके बाद इजमा की इत्तिबा का हुक्म आया, वमन युशाकिकि रसूला मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सात मसीरा। सारे मोमिनों की जो राह है, जिसको इजमा उम्मत कहते हैं, इसकी इत्तिबा भी करनी है, तकलीद भी करनी है, ताबेदारी भी। चौथे नंबर पर है वत्तबे सबील मन अनाब इलैया,
اور تقلید کر اس شخص کے مذہب کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اب ملحد کا جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ اللہ رسول کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی کسی جگہ سنایا تھا، یہیں شہر میں، دوبارہ سناتا ہوں بات ذہن میں نشین ہو جائے۔ میں ایک جگہ گیا تو ہمارے دوستوں کا جلسہ تھا، بڑا شور تھا کہ بھائی آؤ قرآن حدیث کی باتیں ہوگی، یہ تمہیں بہشتی زیور سناتے ہیں، ہم بخاری سنائیں گے آج، یہ تمہیں تعلیم اسلام سناتے ہیں، ہم تمہیں ترمذی سنائیں گے آج، حدیث کی بات ہوگی، مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ میں نے 2 لڑکوں کو بھیجا کہ ان سے پوچھنا کہ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ کیا پوچھنا ہے؟ یہ آپ نے بھی سوال یاد کرنے اور پھر پوچھنے ہیں، اگلے مہینے مجھے جواب دینا ہے کہ کون سی حدیث سنائی انہوں نے۔ بھینس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جاموس۔ وہ بتا دیں گے کہ اچھا جی اب قرآن یا بخاری سے ہمیں دکھا دیں کہ بھینس حلال ہے یا حرام۔ کیوں؟ پہلے یہ ضرورت ہم بہشتی زیور سے پوری کر لیتے تو اس میں لکھا ہے کہ بھینس حلال ہے، فقہ کی کتاب بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ بھینس حلال ہے، اس کا دودھ بھی حلال ہے، گھی بھی، مکھن بھی، لسی بھی۔ آج آپ نے فرما دیا کہ بہشتی زیور غلط کتاب ہے، چھوڑ دو بہشتی زیور کو، تو ہمیں صبح سب سے پہلے اسی کی ضرورت پڑنی ہے۔ دہی کھانا ہے، لسی پینی ہے، دودھ پینا ہے، چائے بنانی ہے، گھی، مکھن، ہر چیز کی ضرورت پڑے گی نا، تو یہ ہمیں قرآن یا بخاری سے دکھا دیں کہ بھینس حلال ہے یا حرام، جاموس کا لفظ دکھا دیں۔ تو 2 آدمی اٹھے کہ آپ شرارت کرنے آئے ہیں؟ لیکن نہیں، آپ خود بتائیں آپ کو ضرورت ہے صبح اس کی یا نہیں اس مسئلے کی۔ ان میں ایک تو بھینس کا دودھ بیچتا تھا کہ آپ جو بیچتے ہیں حرام بیچتے ہیں یا حلال، آپ کو ضرورت ہے اس مسئلے کی؟ یہ شرارت نہیں، ضرورت ہے۔ ہاں یہ بات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج سے پہلے کیوں نہیں پوچھا، وہ میں نے خود ہی بتا دیا کہ پہلے یہ ضرورت ہم فقہ کی کتاب سے پوری کر لیتے تھے، آج پتا چلا کہ فقہ غلط ہے، تو اب ہماری یہ ضرورت آپ قرآن حدیث سے پوری کر دیں۔ گالی تو نہیں دی رہے کوئی؟ مولوی صاحب نے سپیکر والے کو اشارہ کیا کہ ذرا بند کر دینا، نے سپیکر بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھی ہم جو بھینس کو حلال کہتے ہیں تو قیاس سے کہتے ہیں۔ کہا پھر آپ 3 مرتبہ اعلان کریں کہ جلسہ اہل قیاس کا ہے، اہل حدیث کا نہیں، جلسہ اہل قیاس کا ہے، اہل حدیث کا۔ ہم تو یہ شور کا سن کر آئے تھے کہ اہل حدیث کا جلسہ ہے، اور آپ تو اہل قیاس نکلے۔ آخر وہ بھی لڑکے کالج کے تھے، انہوں نے پوچھا جی قیاس کی کوئی علت ہوتی ہے تو کیا علت، کس پر قیاس کیا ہے؟ کہ گائے پر۔ علت کیا ہے؟ کہ اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کے بھی 2 کان، اس کے بھی 2 کان، اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس کا بھی 1 منہ، اس کا بھی 1 منہ، اس کی بھی 1 دم، اس کی بھی 1 دم۔ کہا کہ مولانا اگر قیاس اتنا ہی سستا ہو تو یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے، یہ باتیں تو کتیا میں بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ تو وہ بھی حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اگر قیاس اسی طرح ہوتا ہے تو اس قسم کی مشابہت تو میری بیوی اور آپ کی بیوی میں بھی پائی جاتی ہے نہیں؟ تو میری بیوی تو نکاح سے حلال ہوگی، آپ کی میرے لیے قیاس سے حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ اب وہ 2 آدمی اٹھے، کہا مولوی صاحب بند کر دو تقریر، بےزتی کروا دی ہماری، بند کر دو۔ اس کی تقریر بند کروا دی۔ یہ لڑکے واپس آ گیا جی وہ قیاس سے جائز کہتے ہیں۔ ہم نے مسجد کا سپیکر کھولا کہ بھی دیکھو جلسہ اہل حدیث کا شروع ہوا تھا اور ہے اہل قیاس۔ کل ہر حنفیے نے ملے اور سلام کرے، یا اہل قیاس السلام علیکم، یا اہل قیاس، جب بھی ملے اہل قیاس السلام علیکم کہنا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو مصیبت آ جائے گی بھائی، ہمیں روز اہل قیاس کہا کریں گے۔ دوسرے مولوی صاحب اٹھے، نہیں حدیث حدیث، بحث حلال ہے۔ بھی سناؤ، حضرت پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور ڈار سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔
भैंस ना डार से शिकार करती है ना पंजे से, इसलिए हलाल है। मसल कैल हदीस जिंदाबाद। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, जरा ये बताओ कि आपका जो गधा है वो डार से शिकार करता है या पंजे से? क्या ख्याल है, वो भी हलाल है या नहीं इस इल्लत की वजह से? तो अल्लाह ने जिस दिन अकल तकसीम की थी, पता नहीं बेचारे कहां सोए हुए थे, कहता हाँ बुखारी में है कि गधा, जंगली गधा हलाल है, बुखारी में है कि जंगली गधा। अब मैं स्पीकर पर कह लूंगा भाई सारे गांव वाले सुन रहे हो, मैं कहता हूं भैंस हलाल करो, ये गधा ही हलाल करता जा रहा है। अब मैं स्पीकर पर कह लूंगा भाई सारे गांव वाले सुन रहे हो, मैं कहता हूं भैंस हलाल करो, ये गधा ही हलाल करता जा रहा है। मैं कहता हूं भैंस हलाल करो और ये गधे हलाल करता जा रहा है। फिर उनके दो आदमी खड़े हुए कि मौलवी साहब पिछले साल आप आ गए थे, आके कह गए थे कि घोड़ा हलाल है और सारे हमें घोड़ा ग्रुप वाले कहते हैं, आज आपने गधा हलाल कर दिया है तो उसको हमारी शामत फिर आ जाएगी गरीबों की। तो आप कोई सोच समझ कर बात किया करें, सारी ऐसी बातें नहीं। अब फिर तीसरे मौलवी साहब खड़े हुए, नहीं नहीं हदीस नहीं कियास है। वो कियास क्या है? कियास ये है कि जिस जानवर के खुर चिरे हों, सोम आप खुर कहते हैं, चिरे हुए हों, वो हलाल है। भैंस के भी चिरे हुए हैं, गाय के भी चिरे हुए हलाल। मैंने कहा फिर कभी खिंजीरनी के भी देखना, वो भी चिरे हुए हैं, खिंजीरनी के भी, तो वो भी हलाल होनी चाहिए। अब आराम से बैठ गया। फिर मैंने बताया कि देखो अब हमें यहां जरूरत होती है फुकहा की। फुकहा ने यही कुरान पाक उठाया, इसमें देखा कि 4 जानवरों का जिक्र आया हलाल में, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी। इन चारों में मुश्तरका इल्लत कौन सी है? जुगाली करना। आप क्या क्या कहते हैं? उगल करना, उगाल करना। तो चूंकि जो भी जानवर जुगाली करता है उसको फुकहा ने हलाल करार दे दिया। अब वो हदीस न भी होती तो आपसे कोई पूछे कि भी कुत्ता हलाल है, नहीं वो जुगाली नहीं करता। भैंस हलाल है, हाँ जी जुगाली करती है। अब देखो सारे चौपाइयों का हुक्म सामने आ गया या नहीं आया जानवरों, इसको फिका कहते हैं। अब ये इल्लत का इस्तेमाल उन्होंने किया। अब ये भी सारे मानते हैं कि भैंस हलाल है, लेकिन कियास, इसी को तफक्को कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात बनाया। मैंने जो आयत करीमा तलावत की है उसमें फिका का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं? फलौला नफर मिन कुल्ल फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन, कि जो सारे गिरोह जा रहे हैं जिहाद के लिए, इनमें से सब में से एक एक आदमी क्यों नहीं यहां बैठ जाता ताकि फकीह बने, ताकि। अच्छा ये मैं आपसे पूछ लूं कि सहाबा कराम जिनको पहला खिताब इस आयत ने किया है, उनकी मादरी जुबान पश्तो थी ना? जी अंग्रेजी, अरबी, सरायगी, अरबी थी ना? तो जिसकी मादरी जुबान अरबी है वो जब कुरान की आयत सुनेगा उसे मतलब समझ आ जाएगा या नहीं? हदीस सुनेगा माना आ जाएगा या नहीं? तो अगर फिका सिर्फ माने जानने का नाम है तो फिर तो सारे फकीह थे। मालूम हुआ फिका सिर्फ माने जानने का नाम नहीं, बुखारी का तर्जमा जानने का नाम फिका नहीं है, कुरान का तर्जमा पढ़ लेने का नाम फिका नहीं है, वो किसी खास गहराई का नाम है। रसूल पाक ने हजरत मुआज रज़ी अल्लाह को यमन भेजा था ना, हजरत मुआज की जुबान क्या थी? अरबी, और यमन वालों की सरागी। क्या यही थी बात? अंग्रेजी थी, यमन वालों की जुबान क्या थी? अब देखिए हजरत मुआज जा रहे हैं पूरे सूबा यमन में, इज्तिहाद हजरत मुआज करेंगे। हर अरबी दान को भी इज्तिहाद की इजाजत अल्लाह के नबी नहीं दे रहे, और यहां हर सरागी वाला भी कहता है मैं मुजतहिद हो गया।
वो इनकी किताबों की बहुत बड़ी दुकान थी, 10-12 मुलाजिम थे, इनमें एक मुकल्लिद था। तो रोज चोचें लड़ती रहती। उनके शेखुल हदीस मौलवी अब्दुल्ला साहब को किताब लेने दुकान पर आए तो दूसरे सारे कहने लगे जी ये मुकल्लिद है। उन्हें बड़े हैरान होकर पूछा तू मुकल्लिद है? कि जी हाँ। और क्यों मुकल्लिद है? उसने कहा जी कुरान हदीस अरबी में है, मुझे उर्दू भी नहीं आती, मैं क्या करूं? कुरान हदीस अरबी जुबान में है और मुझे उर्दू भी, मैं तो किसी पर एतमाद ही करूंगा कि ये कुरान का सही तर्जुमा समझा रहा है, तो एतमाद का नाम ही तकलीद है। मैं बगैर तकलीद के क्या कर सकता हूं? उसने कहा सहाबा की तरह अमल करो कि उनकी जुबान अरबी थी, मैं पंजाबी हूं। फिर यह कि हर सहाबी को भी नहीं कहा गया लियतफक्कहू फिद्दीन। तो अब उसने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा फिर तुम किसकी तकलीद करोगे? अब वो भी मेरी तकलीद सुना हुआ था 2-4। उसने कहा मौलाना आप आलिम हैं, मैं आपकी कर लूंगा। आप आलिम हैं, मैं आपकी तकलीद कर लूंगा। कहता इस जवाब के बाद 10-15 मिनट खामोशी रही। मैं सोचता था कि शायद कोई हजरत फरमाएंगे, इरशाद कुछ नहीं फरमाया उन्होंने। फिर मैं ही बोला कि हजरत मैंने अब ये कह दिया है कि आपकी तकलीद कर लूंगा। अगर मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले देता तो ये कुरान बेचारा आधा तो मेरे इमाम पर फिट हो जाना था। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। जितनी यहूदियों वाली आयतें थी सारे मेरे गरीब इमाम पर फिट हो जानी थी। लेकिन अब चूंकि मैंने आपकी तकलीद का वादा कर लिया है तो कुरान में कोई आयत नहीं रही जो आपको यहूदी बनाए, कोई आयत नहीं रही जो आपको यहूदी बनाए। और बाकी जो आता कुरान बचना था वो गरीब मुझ पर बारिश की तरह बरस पड़ना था। शिरक वाली सारी आयतें कि तू मुशरिक हो गया है, तू मुशरिक हो गया। मुझे इस्लाम से बाहर कर देना था कि तू मोहम्मदी नहीं रहा, तू मोहम्मदी। अब मैंने चूंकि आपकी तकलीद का वादा कर लिया है तो कोई आयत नहीं रही जो मुझे मुशरिक बनाए और मुझे मोहम्मदियत से खारिज करे। पता चला कि झगड़ा तकलीद का नहीं है, असल में हसद है कि इमाम अबू हनीफा को सदियां गुजर गई, आज भी दुनिया उनकी तकलीद करती चली जा रही है और हमें कोई टके से भी नहीं पूछता कि तुमने क्या किया है। सारे उनका नाम लेते हैं। तो इस हसद के अलावा और कोई बात नजर नहीं आती। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा से फरमाया लियतफक्कहू फिद्दीन कि वो दीन में फकीह बने। वले युनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम याज़रून। वले युनज़िरू, ये नज़ीर होना नबियों की सिफ़त अल्लाह कुरान में बयान करता है और नबियों के बाद उनके वारिस फुक़हा को करार दे दिया है कि अब ये नज़ीर है नबियों के बाद। वले युनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम याज़रून। एक सहाबी पूरी कौम में फकीह बन के चला गया और सारी कौम उनके फिकी मसाइल पर अमल करती थी। इसी का नाम तकलीद है या कुछ और होता है? बल्कि इसी का नाम तकलीद शख्सी है। सारी कौम अपने फकीह की तकलीद करती थी। तो ये फिका के मानने का हुक्म कुरान में है या इमाम अबू हनीफा ने खुद कर लिया था? देखिए शिरक की बुराई आप बयान करते हैं ना तो कुरान से कि शिरक ना करो। इसी तरह हम फिका के बारे में आयतें पेश करते हैं। मैंने ये आयत पढ़ी, दूसरी का अल्लाह ताला फरमाते हैं फमा लिहाउलाइल कौमे ला यकादूना यफ्क़हूना हदीसा। एक गैर मुकल्लद मौलवी साहब मेरी तकरीर में उपाड़े खड़े हो गए कि जी ये पहले फिका पढ़ाते हैं बाद में हदीस पढ़ाते हैं। मैंने ये आयत पढ़ दी कि यहां फिका पहले हदीस बाद में यफ्क़हूना हदीसा। मैंने कहा तू कुरान को नहीं मानता? उठ के चला गया जूता उठा के। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन यफ्क़हू फी आज़ानिहिम वक़रा। जो फिका को नहीं मानते उनके दिलों पर खुदा ने पर्दे डाल दिए। ये कुरान पाक की आयत पढ़ रहा हूं या इमाम अबू हनीफा का कौल पढ़ रहा हूं?
वक़द फस्सलना आयात लिक़ौमिन यफ़क़हून व तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। जिनके दिलों पर मोहर है वो फिक़ह के करीब नहीं जा सकते। तो दिल पर मोहर होना अच्छी बात है या बुरी बात है? वलहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, वो दिल भी बुरा है जिसमें जो फिक़ह को नहीं मानता। ज़ालिक बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून। अब फिक़ह न मानने वाले को कुरान मुनाफिक कह रहा है। मैं पूछता हूं कि हम कुरान की माने या इनकी? ये कहते हैं फिक़ह को न मानने वाले को अहल हदीस कहो। हम कहते हैं फिक़ह को न मानने वाले को कुरान मुनाफिक कहता है। और अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिदिन। एक फकीह शैतान पर 1000 आबिद से ज्यादा सख्त है। तो फिक़ह की मुखालफत करने वाले को अल्लाह के पाक पैगंबर ने क्या फरमाया है? शैतान। क्या फरमाया है? तो नबी की हदीस का लफ्ज बोलते आपको डर लगता है। क्या फरमाया है? शैतान। हाँ, हम गाली नहीं देते। ये जो दोस्त रुके लिख रहे हैं इसमें एक रुका ये भी लेकर भेजे कि हजूर पाक ने फरमाया हो फिक़ह के मुनकर को अहल हदीस कहना, हम सारा आंखों पर रखेंगे। लेकिन अगर ना लेकर भेज सके तो पता चल गया ना कि इनका तो नाम ही सिरे से हदीस में नहीं है। इनका तो नाम ही सिरे से हदीस में नहीं है। तो अब देखिए, मैंने फिक़ह के बारे में कुरान पाक की आयतें पढ़ी, अल्लाह के नबी पाक की हदीसें पढ़ी ना, तो एक आयत मुझे रुके पर लिखकर भेज दें, एक आयत सिर्फ, जिसमें फिक़ह का लफ्ज हो कि फिक़ह को ना मानना। एक हदीस अल्लाह के नबी पाक की जिसमें फिक़ह का लफ्ज हो कि फिक़ह को। अब देखिए, कुरान मैं सुना रहा हूं या चलो कोई यही लिख दे कि मैंने इन आयतों को मान लिया है, फिक़ह को मानता हूं और फलां किताब मेरी फिक़ह की है, फलां किताब मेरी। देखो, हनफियों का इन आयतों पर ईमान है ना, उनकी फिक़ह की किताबें मौजूद है दुनिया में या नहीं? शाफियों का ईमान है ना, मालिकियों का, हंबलियों का। अगर ये भी इन आयतों पर ईमान रखते हैं तो हमें अपनी फिक़ह की किताब तो दे कहां। अगर किसी ने लिखी भी दूसरे कहते नहीं मानते, गोया इनकार कर दिया कि हमारी पूरी जमात में कोई फकीह पैदा हुआ ही नहीं आज तक, नहीं होगा इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए। तो अब देखिए, इन्होंने ये 2 आयतें पेश की तो आधी आधी पेश की ना। तकलीद और इत्तिबा में बाज़ औक़ात ये फर्क किया करते हैं। कुहाड़ के मुनाजरे में जब मैंने ये आयत पढ़ी वत्तबि सबील मन अनाबा इलैया, तो 12 मौलवी साहबान बैठे थे, वो बार बार क्या कह रहे थे? हम मुक़ल्लिद नहीं मुत्तबे हैं, हम मुक़ल्लिद नहीं मुत्तबे हैं। अब जो हमारे उलमा बैठे थे वो हैरान थे कि माना तो एक ही है। वो कहने लगे फर्क क्या है? बस हम मुक़ल्लिद नहीं मुत्तबे हैं, हम मुक़ल्लिद नहीं मुत्तबे हैं। ये शोर मचा रहे थे। मैंने कहा, मैंने अपने मौलवी साहब से कहा, मैंने कहा हज़रत ये आपकी ज़ुबान नहीं समझते, मेरी समझेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा वो कहते हैं कि हम मुक़ल्लिद नहीं हैं, मुत्तबे हैं, क्योंकि अबू जहल यही कहता था, बल नत्तबिउ मा वजद, बल नुक़ल्लिद नहीं कहता था। अबू जहल भी अपने आप को यही कहता था, मैं मुत्तबे हूं, मैं मुत्तबे हूं, मैं मुत्तबे हूं। कहीं कुरान की आयत पढ़ दे उसने कहा कि मैं मुक़ल्लिद हूं। तो अगर इनको वही बात उसकी पसंद है तो हम क्यों मजबूर करें काम का? ये तो इस्लामी इस तरह है ना कि जिस तरह देखो लफ्ज एक ही है। हमद के माने क्या होता है? नींद तो नहीं आ रही। नात के माने, मजा के माने, लुगत में तीनों का एक ही माना है।
لیکن عرف میں استعمال میں فرق ہوتا ہے. آپ کے کبھی اسٹیج شاعری نے کہا کہ یہ اللہ کی نعت پڑھ سنائے گا, رسول کی نعت کہتے سنائے گا, یہی ہے نا. یہ رسول کی حمد پڑھے گا کوئی کہتا ہے, حالانکہ لغت میں کوئی فرق نہیں. تو تقلید کہتے ہیں مجتہد کی تابعداری کرنے کو عرف شرع. اس لیے ہم اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں, اور یہ عرف مسلمانوں کا ہے, ابو جہل کا نہیں ہے. اگر کسی کو مسلمانوں کا عرف پسند نہیں تو ہم کیوں مجبور کریں کام کا. اب دیکھیے قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے, فقرؤ ما تیسر من القرآن, ہے یا نہیں ہے حکم؟ تو آپ جو قاری حفظ کی روایت پڑھتے ہیں, قاری حفظ کا نام بھی قرآن حدیث میں ہے. کیوں؟ کل کو اس کا جواب جو میں نے کہا کہ یہی ہوگا, نہیں ہم فقہ کو مانتے, فقہ حنفی کو نہیں مانتے, یہی کہیں گے نا. ہم فقہ کو مانتے ہیں, فقہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی اعلان کرے, اللہ کی قسم میں حدیث کو مانتا ہوں لیکن سیاستہ کو بالکل نہیں مانتا. ہمارے بارے میں کہتے جی کوفی دین ہے, کوفی مذہب ہے, تو بھی پھر سیاستہ والے ایرانی دین نہیں آپ کا کہنا چاہیے یا نہیں؟ اگر یہ کہو کہ اگرچہ وہ ایران میں پیدا ہوئے لیکن حدیثیں تو عربی نبی کی جمع کی نا, تو پھر یہاں بھی یہی کہہ لو کہ امام صاحب کوفے میں ہوئے, فقہ تو کتاب و سنت کی جمع کی نا جو عربی ہے. تو کچھ بات ذہن نشین ہو رہی ہے نا. اب کوئی کہے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن تو ہے لیکن قاری حفظ کا نام دکھاؤ. ایک کہتا ہے اطیع الرسول, وہ کہتا ہے نہیں اطیع البخاری دکھاؤ, اطیع البخاری دکھاؤ, ورنہ بخاری نہ پیش کرنا. تو کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں نا. وہ جب میں کراچی میں تھا تو 12-13 آدمی میرے پاس آئے, پڑھے لکھے تھے, کوئی پروفیسر, کوئی وکیل, کوئی ٹیچر, آ کر بیٹھ گئے. اب بات کرنے کا انداز بھی ان کا عجیب ہوتا ہے. بس جی کیا کریں, ہم بہت پریشان ہیں, ہم بہت پریشان ہیں, کیا کریں, کدھر جائیں؟ میں نے کہا اللہ معاف کرے, جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے ساری عمر ہی پریشان رہتا ہے. مرزا قادیانی بیچارہ اسی پریشانی کی پیداوار تھا نا. جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے وہ ساری عمر پریشان رہتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑوں کو چھوڑے پھر رہے ہیں. کیا کریں جی, 4 امام بن گئے, 4. میں نے کہا کہاں؟ یہاں کوئی شافعیوں کا مدرسہ ہے, شافعیوں کا, مالکیوں کا, حنبلیوں کا؟ میں نے کہا یہاں تو ایک ہی امام ہے, ایک ہی اس کے مسئلے ہیں. وہ جو بڑا مہنگا ہوتا ہے اس کو بھی 1 کے 2 نظر آتے ہیں, آپ کو 1 کے 4 کہاں نظر آئے ہیں؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح. یعنی مہنگے کو بھی 1 کے 2 ہی نظر آتے ہیں نا. وہ مولانا روح نظر لکھتے ہیں نا کہ ایک استاد کا شاگرد تھا, استاد کو نہیں پتا یہ مہنگا ہے, اس نے کہا وہ دوائی والی شیشی اٹھا لو. وہ آ گیا جی 2 ہے, وہاں کون سی اٹھا لو؟ کہا 2 نہیں 1 ہے. نہیں جی 2 ہے. استاد نے غصے میں کہا اچھا 1 توڑ دو, دوسری دے آنا. اس نے پتھر مارا, وہ دونوں ٹوٹ گئی. کبھی یہاں نہیں ہے, کہیں ہو گئے نا. میں نے کہا پھر وہ لوگ پریشان ہو, آپ کو یہاں بیٹھے کیا پریشانی ہو گئی؟ یہ جی کیوں 4 امام بنے؟ میں نے کہا میں نے تو 1 بھی نہیں بنایا, ان میں سے پہلے ہی تھے, پہلے سے تھے. آپ اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا, جی ہاں کیا سب کو چھوڑ دو, بہت اچھا فیصلہ ہے, لیکن ذرا جلدی نہ کرنا. جی کیوں؟ میں نے کہا یہ جو قرآن پاک ہے اس میں 7 قاریوں کا اختلاف ہے, قرات ہے, 7 قراتیں ہیں نا. تو 7 کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا 4 کا؟ تو اللہ کے بندے پہلے بڑا کام کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم قرآن نہیں پڑھیں گے, کیونکہ 7 قاری جن کے ذریعے قرآن امت کو ملا ہے ان میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کام بھی بڑا ہو, نام بھی بڑا ہو. ابھی دیکھو بھائی قرآن کا بھی انکار ہو گیا ہے. پھر باقی حدیث کی کتابیں اگر آپ نہ بھی مانے, 6 تو مانتے ہیں نا سیاستہ, ان میں بھی آپس میں اختلافی حدیثیں موجود ہیں.
تو 6 کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا 4 کا؟ جی تو پھر دوسرے نمبر پر 6 والوں کی باری ان کو چھوڑنا چاہیے، بیچارے تیسرے نمبر باری آئے گی ان کی کہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ لکھو کہ ہم اول نمبر پر قرآن چھوڑتے ہیں کیونکہ 7 قاریوں کا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے۔ پھر سیاستہ چھوڑتے ہیں، اس کے بعد لکھ دیں کہ ہم چاروں امام فقہ کے بھی چھوڑتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پھر ڈوڈگی بجاتے پھر دنیا میں، آپ کے پاس رہے گا کیا؟ لکھا تو نہیں جی۔ کسی حدیث میں آتا ہے کہ 4 میں سے 1 کی تقلید کرنا، 3 کی نہ کرنا؟ دیکھو یہ سوال قرآن سے نہیں ان کو ملا، نہ حدیث سے، شیعوں سے چوری کیا ہوا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ رافضی سوال کرے تو اس کو لوگ رافضی کہتے ہیں، اور یہی ان سے چوری کر کے ہم سے کرے کہتے ہیں یہ اہل حدیث سوال کر رہا ہے۔ میں نے 12 ان سے پوچھا کہ جب آپ سوال کرتے ہیں آپ اہل حدیث ہوتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کسی سوال کی بنیاد حدیث نہیں ہوتی۔ یا تو آپ وہ سوال کریں جن کی بنیاد حدیث ہو، یا لکھ دیں کہ ہم سوال کرتے وقت اہل حدیث نہیں ہوتے، کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب وہاں سے چوری کر کے سوال کر دیا۔ میں نے کہا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ میں نے کہا 7 قراتیں یاد ہے نا؟ 7 کہ نہیں جی 1 ہی یاد ہے۔ تو میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ 1 ہی قرات پر قرآن پڑھنا، باقی 6 کا نام بھی نہیں یاد کرنا؟ یہ حدیث آپ دکھا دیں اور ان کی ہم دکھا دیتے ہیں کہ جی ہمیں آتی 1 ہے۔ میں نے کہا یہاں مذہب ہی 1 ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ جی 4 امام برحق ہیں۔ میں نے کہا ہاں 4 برحق ہیں جی 4 ہی۔ میں نے کہا جی 4 ہی۔ پھر آپ باقی 3 کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہماری مرضی۔ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مرضی ہماری، جو برحق جو ہے۔ میں نے کہا ہے۔ میں نے کہا آپ کے نزدیک کم و بیش 1,24,000 نبی سارے برحق ہیں نا؟ کہ جی ہاں۔ تو میں نے کہا جمعہ آپ پڑھتے ہیں حضور پاک کی تابع داری میں، پھر ہفتے کو یہودیوں کے یہاں بھی جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہے، وہی بات بھی کر رہے ہیں، جاتے ہیں۔ اتوار کو عیسائیوں کے گرجے میں جاتے ہیں نہ، عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نہیں مانتے آپ؟ تو وہاں بھی جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، برحق تو سب کو مانتے ہیں لیکن تابع داری صرف اپنے نبی کے کرتے ہیں۔ وہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہاں راج مرجوع کا مسئلہ ہے۔ جیسے منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجوع پر بھی عمل جائز نہیں۔ اب تھوڑا سا سمجھ کے بیٹھے، سوال پھر وہی قرآن حدیث سے نہیں، وہی چوری کیا ہوا کہ اچھا جی دین کتنے ہیں؟ میں نے کہا 1۔ تو 1 دین میں 4 اماموں میں حرام حلال کا اختلاف ہے، حرام حلال کا۔ 1 امام 1 چیز کو حلال کہتا ہے اور 1 حرام کہتا ہے۔ تو جو حلال کہتا ہے وہ بھی برحق اور جو حرام کہتا ہے وہ بھی برحق۔ عجیب بات ہے۔ میں نے کہا خدا کتنے ہیں؟ کیا پوچھا میں نے؟ جی 1 ہی۔ میں نے کہا 1 ہی خدا کا، 1 نبی کہتا ہے بہن سے نکاح جائز ہے، دوسرا کہتا ہے نج حرام ہے، دونوں برحق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تو اگر برحق مانتا ہے تو بہن سے نکاح کر کے آ جا پھر، تاکہ آدم علیہ السلام بھی برحق ہو جائے نا۔ یوسف علیہ السلام برحق ہے یا نہیں؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو سجدہ کیا، قرآن میں ہے، اور آج حرام ہے یا حلال سجدہ والدین کو؟ جو حلال سمجھتا ہے وہ بھی برحق ہے اور جو حرام کہتا ہے وہ بھی برحق ہے یا نہیں؟ خدا کتنے ہیں؟ آج 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں اکٹھا کرنا جائز ہے؟ حرام؟ یعقوب علیہ السلام کی بیویاں دونوں سکی بہنیں تھیں، ایک وقت نکاح میں تھیں، زلفا اور گلہا۔ اب وہ حلال کہتے تھے، یہ حرام کہتے ہیں، وہ حلال کہنے والا بھی برحق، یہ حرام کہنے والے بھی برحق۔ کہتا ہے جی وہاں زمانے کا اختلاف ہے۔ میں نے کہا یہاں علاقے کا اختلاف، اس علاقے میں شافعی ہے، یہاں حنفی۔
وہاں زمانے کا اختلاف ہے، یہاں علاقے کا اختلاف ہے۔ دیکھو ہر سال تقریباً اب تو ہو رہا ہے، سعودیہ والے عید پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے یا نہیں؟ اونچی جواب دے دوں گا۔ اور روزے کے دن عید کرنا، تو جب وہ عید پر تھے آپ کا روزہ ہے تو آپ اس کو حرام کہتے ہیں؟ وہ آپ کے روزے کو حرام کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں چاند ثابت ہو گیا عید ہے، یہاں ثابت نہیں ہے، یہاں روزہ ہے۔ مسلمان وہ بھی ہیں، مسلمان علاقوں کا اختلاف ہو گیا نا۔ ہاں فتنہ کیا ہوگا کہ یہاں 4 آدمی ڈنڈے لے کے پھرے، توڑو روزہ، آج مکہ شریف عید ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ وہاں 4 آدمی لاٹھیاں لے کے پھرے، آج پاکستان بڑا اسلامی ملک ہے، اس میں روزہ ہے، ہم عید نہیں پڑھنے دیں گے، اس کا نام فتنہ ہے۔ شافعیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں۔ حنبلیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں۔ حنفیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں۔ مالکیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں۔ غیر مقلد فتنہ ہے، یہ مذہب نہیں۔ تو مذہب اور فتنے میں فرق سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ اب سوچ سوچ کے مجھے کہتے ہیں کہ اچھا جی اللہ کا دین مکے مدینے آیا تھا یا کوفے میں؟ کوئی حدیث کا سوال ہے؟ نہیں، وہی شیعوں سے لیا ہوا۔ میں نے کہا مکے مدینے میں، پھر مکے مدینے والا امام ماننے چاہیے کوفے والا؟ دیکھو کیسے سوال ہے، وہیں سے چوری کیے ہوئے۔ میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ یہ مکے مدینے والا۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے ہر دین میں۔ جی ہم نے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا بالکل۔ جی کیسے؟ میں نے کہا تو قرآن مکے میں آیا مدینے میں، اور تم قاری عاصم کوفی کی قرات پر یہ قرآن پڑھ رہے ہو۔ کس کی قرات ہے؟ قاری عاصم کوفی کی قرات اور قاری حفص کوفی کی روایت۔ تم نے تو قرآن میں مکے، ان 7 قاریوں میں مکی قاری ہے یا نہیں؟ مدنی قاری ہے یا نہیں؟ بصری قاری ہے یا نہیں؟ تم نے تو قرآن بھی مکہ مدینہ چھوڑ دیا، کوفے والا قرآن پڑھتے ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی غیر مقلد ملے تو کہو آپ کوفیو آ گئے ہو۔ کیا کہنا ہے؟ کوفیو آ گئے ہو۔ جو کوفے والا قرآن پڑھتا ہے وہ کوفی ہے یا نہیں؟ اب کچھ دماغ تھوڑا سا ٹھیک ہونے لگا، کہتا ہے جی وہ قرآن کوفے والوں نے گڑا تو نہیں نا، مکے آئے تھے تو قرآن وہاں سے لے کر آئے تھے، قرآن وہاں سے لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا جزاک اللہ، بہت اچھی بات ہو گئی۔ تو جب مکہ شریف سے صحابہ چلے تھے مدینہ شریف سے کوفہ کے لیے تو قرآن لے آئے تھے، نماز وہیں پھینک آئے تھے کہ چلو کوفے نہ جا کے نہیں بنا لیں گے، یا نماز بھی مکے مدینے سے لے کے آ گئے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر کوفے میں قرآن مکے مدینے سے آیا ہے تو نماز بھی مکے مدینے سے آئی ہے۔ اور جس کوفے میں 1050 صحابہ آئے ہو وہ نماز کہتے صحیح نہیں۔ کہ صحیح کہاں ہے؟ امرتسر جو گرو گوبند سنگھ کا شہر ہے وہاں ثناء اللہ نے لکھی وہ صحیح ہے۔ ایک صحابی بھی نہیں آیا، گرو گوبند سنگھ کا شہر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 55 حج کیے ہیں۔ کتنے حج کیے ہیں؟ 55۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کے زیارت کی توفیق دے، اپنے نبی پاک کے روضہ پاک کی زیارت کی توفیق دے۔ رحیم یار خاں کا رہنے والا آدمی ہم جیسا گناہگار اللہ حج کی توفیق دے، تو جب حج کرنے جاتا ہے وہاں نمازیں پڑھتا ہے یا وہاں بھی نمازیں نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے نا۔ تو امام صاحب جب حج کے لیے جاتے تھے مکے میں نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں؟ مدینے میں؟ اگر اس نماز میں ایک بات بھی سنت کے خلاف ہوتی تو اعتراض مکے والے کرتے، اعتراض مدینے والے کرتے۔ دیکھو میں آپ کے ہاں آیا، میں نے نیت باندھی اللہ اکبر، سر پر ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک۔ آپ مجھے روکیں گے یا نہیں؟ جی ایک سنت کی مخالفت ہوئی ہے نا۔ وہ مجھے ایک دوست بتانے لگا جی میں سفر میں تھا تو مسجد تھی پاس، بس کھڑی تھی تو میں نے کہا کہ چلو نماز ہی پڑھ لیں۔ میں نے کہتے نماز پڑھی، یہاں ہاتھ باندھے
تو ایک بابا بیٹھا تھا، وہ اٹھا، اس نے نماز کے اندر ہی میرے ہاتھ اٹھا کر یہاں رکھ دیے، پھر میں نے اٹھا کر سر پر رکھ لیا۔ تو مجھے بعد میں کہتا ہے یہ کیا؟ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ میں تو یہی سمجھا کہ شاید ذرا عرش کے قریب زیادہ ہوگا تو ثواب زیادہ ملے گا۔ وہ میرے شاگرد جو ہوتے ہیں تو میں انہیں یہ سکھاتا رہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح 4-5 چلے جاؤ کرو اپنی مسجد میں۔ بعد میں ایک نے سوال پوچھا، دوسرے نے جواب دیا، تاکہ ایک تو تمہاری جھجک دور ہو بات چیت کرنے کی، ایک لوگ اپنے دلائل سنیں، ان کو تسلی ہو کہ ہمارے پاس دلائل ہے۔ تو کبھی کبھی ان کے ہاں بھی چلے جایا کرو تاکہ ان سے بات چیت ہو، کوئی بات چیت کرنے کا طریقہ ہے، جھجک دور ہو۔ تو ایک دن وہ شکیل احمد لڑکا تھا چنیوٹ کا، ان کی مسجد میں چلا گیا، جماعت ہو چکی تھی، تو ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، یہ اس کے پاس بیٹھ گیا جا کے، میرا شاگرد۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ اللہ آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا کیا بات ہے؟ کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں کہ نہیں یہی رہتے؟ کیا بات کیا ہے؟ کہ نہیں ویسے میں نے پوچھا کہ نہیں کوئی بات ہوگی، کہ آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کہا شاید ابا جی نہیں ہے یہاں، آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سمجھا شاید ابا جی نہیں ہے یا کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں، امی سے نماز سیکھی ہے۔ تو بہرحال فقہ کا انکار کرنا قرآن حدیث کے حکم کا انکار ہے۔ اب رہا یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے یا نہیں، تو خود قرآن پاک میں 2 آیتوں میں امام صاحب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں سورہ جمعہ کی میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، دیکھیے ویسے سارے کہتے ہیں ہم قرآن حدیث مانتے ہیں، لیکن شاہ فہد کو جب ضرورت پڑی، اسے شوق تھا کہ پوری دنیا میں قرآن کا اردو ترجمہ پھیلایا جائے، حاشیہ پھیلایا جائے، تو اب موقع تھا نا، یہ آ کے اپنے 5 ترجمے رکھتے جا کے کہ دیکھو جی بہت اچھے ترجمے ہیں۔ چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ دوسرے بھی جا کے ترجمے، سب نے ترجمے کیے نا اردو میں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی اس بینچ کے سامنے، اس نے علماء کا بینچ بنایا تھا کہ یہ پہلے چیک کرے گا ترجمہ صحیح ہے یا نہیں، تفسیر صحیح ہے یا نہیں، تو پتہ تو اس وقت چلتا ہے نا۔ اگر کسی نے رکھا تو دیوبندیوں نے رکھا اپنا ترجمہ اور حاشیہ، اور اسی کو اس بینچ نے پاس کیا، اسی کو شاہ فہد نے چھپوایا، وہی حاشیوں میں تقسیم ہوا، اسی حاشیے پر لکھا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس پیش گوئی کے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سورہ محمد کی آخری آیت پر بھی اسی تفسیر بھائی وہ جوتا لے کر پہلے حملیوں کو پیٹے نا جا کر جو وہاں بیٹھے ہیں، ان کے فقہ کو مانتے ہیں نا، جائے وہاں دیکھیں کہ پیٹتے ہیں، ان کا جو سارا سود اکٹھا کر کے یہاں لے آتے ہیں کہ دنیا میں ہم ہی یتیم مسکین رہ گئے ہیں، جو سود کا پیسہ ہمیں دے دیا کرو، اتنے بڑے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ آخر وہ بھی تو مقلد ہے نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ اب اپنے مذہب کے لیے جو اپنا مذہب لکھ بھی نہیں سکتا اور عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ دیکھیے جامعہ ترمذی شریف ہے، ترجمہ ہے وحید الزمان کے بھائی بدیع الزمان کا، صفحہ 155، اور یہی آپ کے شہر میں یہ ہے، اس میں یہ جو حدیث تھی نبی اقدس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس شخص نے بھی کوئی 1 رکعت نماز پڑھی
حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا مان عن مالک عن ابی نعیم وهب بن کیسان سامع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام هذا حدیث حسن صحیح. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی رکعت نماز کی پڑھی اس میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. ہاں امام کے پیچھے ہو تو نہ پڑھے. اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. یہ اس ترمذی شریف سے پوری نکال دی ہے عربی متن سے. جو غیر مقلدہ نے شائع کی ہے اس میں سے اس کی ساری عربی عبارت ہی نکال دی ہے. آج تک بڑے بڑے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں لیکن حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی خیانتیں. اچھا وہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ کہیں چور نے نقل لگائی, چوروں نے وہ آواز آئی, آج سے لوگ اٹھ بیٹھے, اب چور بھاگے تو ایک آدمی بالکل جو چور تھا اس کے بالکل قریب پہنچ گیا, پکڑنے والا تھا کہ دوسرا چور اس کے پیچھے پیچھے تھا. اس نے کہا بات سنو, عقل کی بات کرو اور میں تمہیں بتاؤں چور کیسے پکڑا جاتا ہے. اس کو واپس لے آیا کہ یہاں سے آپ اس کے پیروں کے نشان دیکھتے جاؤ, گنتے جاؤ. وہ اس کے پاس سے کھینچ کر لے آیا. اسی طرح ایک دفعہ ہمارے ہوا گاؤں میں شور مچ گیا, چور چور چور, اور چور بھی آدمی کھڑے چور 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 کر رہے ہیں اور لوگ ادھر کو بھاگا تھا, ادھر کو سارے والے ادھر بھاگ رہے ہیں. ایک بوڑھا آدمی تھا, اس نے کہا اللہ کے بندو سارے ادھر بھاگ رہے ہو, دوسری طرف بھی گاؤں کو دیکھو. دیکھا وہ چور دوسری طرف لگے ہوئے, گاؤں والے ادھر بھاگ گئے سارے. اور شور مچاتے ہیں کہ حنفیوں نے تبدیلی کر دی, حنفیوں نے تبدیلی کر دی. اسی کیسٹ میں سن رہا تھا جی ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث نہیں تھی. 5-6 سال پہلے مصنف ابن ابی شیبہ کراچی سے شائع ہوئی اور انہوں نے اس میں اپنی طرف سے لفظ لکھ لیا تحت السرہ, جو کسی کلمی نسخے میں موجود نہیں ہے. 5-6 سال پہلے. حالانکہ یہ بحث حیات سندھی اور شاہ قاسم سندھی کے درمیان چلی تھی تو 1126 5 سال پہلے کی بات ہے یا 200 سال پہلے کی بات ہے, 1126 میں وہ نسخہ دکھایا گیا تھا کہ دیکھو تحت السرہ موجود ہے. اب چونکہ اس کے راوی کو یہ نہیں مٹا سکتے, ضعیف نہیں کہہ سکتے کسی کو, اس لیے حدیث نہیں ماننی تو کہتے جی حنفیوں نے خود لکھ لی, جی حنفیوں نے خود لکھ لی. اور یہ آپ کے سامنے ہے ترمذی شریف سے ستہ کی کتاب ہے, اس میں سے یہ سارا عربی متن نکال دیا اور شور مچاتے رہے گے دوسروں کے آگے کہ جی حنفی کتابوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں. اسی طرح ڈر کی آگے گادی دری سے جب میں گیا تھا, گادی دری میں جب گیا تو افضل حق غیر مقلد تھا, وہ کتابیں لے کر گنڈی باندھ کے آ کے بیٹھ گیا کہ میں سوال جواب کروں گا. پیچھے دیکھو, پیچھے نہ بیٹھو, میرے پاس آ کر بیٹھو. تم اپنا پھر رسالہ کتاب دو, میں اس کا جواب دوں گا, تم دیکھتے رہنا, جہاں سے میں چھوڑ دوں شور مچا دینا کہ چھوڑ دیا, جواب نہیں دیا. تو بیٹھ گیا. یہی حدیث جب آئی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, پوری حدیث یہی ہے کہ جس نے فاتحہ اور کچھ اور حصہ قرآن کا نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ پوری حدیث سنائی جائے تو اس میں مقتدی کا ذکر داخل کیا نہیں جا سکتا, کیونکہ ان پڑھ سے ان پڑھ بھی سمجھے گا کہ یہ حدیث اس کے بارے میں ہے جس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے, سورت بھی پڑھنی ہے. جس پر فاتحہ بھی واجب ہے, سورت بھی واجب ہے,
اور مقدی پر صورت کسی کے ہاں بھی واجب نہیں. تو میں نے بتایا کہ پہلے تو کہنے لگے یہ حدیث ضعیف ہے. جب کوئی اس کا راوی ضعیف نہ نکلا تو پھر عجیب تعویل کی. کیا تعویل کی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو 1/4 دینار چوری کرے, 1/4 دینار یا اس سے زائد, اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. 1/4 دینار چوری کرے یا اس سے زائد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب قیاس کیا کیا کہ ہاتھ کاٹنے کے لیے 1/4 دینار تو ضروری ہے, زائد ضروری نہیں. اس لیے فاتحہ ضروری ہے, زائد ضروری نہیں. اب اس پر بڑے خوش اس قیاس پر. جب ہم نے جواب دیا کہ بھائی تم تو کہتے ہو کہ پھر فاتحہ سورت ضروری نہیں, فاتحہ بھی ضروری نہیں رہی, وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ ہاتھ کاٹنے کے لیے ربع دینار بھی ضروری نہیں. اس کی مالیت کی کوئی چیز نہیں آ تو ہاتھ کاٹ جائے, چوری کر لے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ربع دینار اس کی قیمت کی کوئی چیز بھی چوری کرے تو حدیث کہتی ہے نا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ ربع دینار بھی ضروری نہیں, اس کی مقدار ضروری ہے. تو پتہ چلا کہ فاتحہ بھی ضروری نہیں, اس کی مقدار ضروری ہے. اب اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا تو صحیح مسلم شریف کراچی سے شائع کی, اردو ترجمہ اسی طرح عربی اردو, عربی سے بھی فسادن نکال دیا, اردو سے بھی نکال دیا. اس عبدالحق کے پاس وہ مسلم شریف تھی وہی, ہمارے پاس عربی تھی. اس نے وہ کھولی, کھول کے دیکھا کہ واقعی لفظ نکال دیا ہوا ہے. اب وہ آیا تھا مجھ سے مناظرہ کرنے, لیکن آج وہ غیر مقلدوں کے خلاف وہاں علاقے کا سب سے بڑا مناظر ہے. اس نے میرے رسالوں کے سندھی ترجمے بھی کیے غیر مقلدوں کے خلاف. کہنے کہ اتنی بڑی بے ایمانی, اتنا بڑا دھوکہ. تو بھائی اس قسم کے دھوکے وہی لوگ کرتے ہیں جو دلیل نہیں رکھتے. وہ آپ نے مثال تو سنی ہے, تھوتھا چنا باجے گنا, تھوتھا چنا باجے گنا. تو جتنے یہ دلائل سے کمزور اور خالی ہیں اتنے ہی شور زیادہ مچاتے ہیں. اور جھوٹ تو گویا عبادت سمجھ کر بولتے ہیں. میں پچھلی دفعہ بھی آیا تھا تو یہ بات سنی تھی, آج بھی ان کے مدرسے کے ایک مدرس مجھے سنا رہے تھے کہ آج سے چند سال پہلے امین یہاں آیا تھا, اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے گیا تھا کہ میں ہار گیا ہوں. پھر آخر وہ میری تحریر کسی کے پاس ہوگی نا. حالانکہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو حدیثیں میں نے اس وقت مانگی تھی وہ آج تک بھی پیش نہیں کر سکے. یہ نماز میں اتحیات آخری تشہد میں آہستہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں نا؟ اس کی حدیث مانگی تھی ہم سے کہ نماز میں درود شریف آہستہ پڑھنا چاہیے. درود شریف آپ بھی بھیج دیں. جو آج تک منہ چھپائے پھر رہے ہیں, حدیث نہیں لا سکے, تو جھوٹ کب تک چلے گا؟ اب میں جو عرض کر رہا تھا, سائیوال بھی اسی طرح میں ترتیب سے تقریر کر کے آیا تھا کہ بھی جو آپ کا عمل ہے وہ حدیث سے ثابت کر دے. 5 مولوی آئے ایک دوسرے کے بعد, دیکھو جی کہتا ہے اہل حدیثوں کی نماز حدیث سے ثابت نہیں, کہتا ہے اہل حدیثوں کی نماز حدیث سے ثابت نہیں. اور کن کی ثابت ہوگی؟ اور کن کی ثابت ہوگی؟ ہماری نماز حدیث سے ثابت ہے, ہماری نماز حدیث سے ثابت ہے. سلو کما رہا ہے تو مونی یصلی, حضور نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسی ہی نماز پڑھو. اب بار بار کہتا ہے کیوں بھائی؟ حضور پاک نے اس آدمی کو نماز سکھائی تھی نا جو اچھی طرح نہیں پڑھتا, سکھائی تھی نا. وہ کہتے ہیں ہاں جی سکھائی تھی. تو سکھائی تھی نا کہ جی سکھائی تھی.
اب یہ بار بار پوچھتا ہے، لیکن اس میں اس حدیث کو پڑھ کے نہیں سناتا، کیونکہ اس میں نہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، نہ اس میں آمین ہے، نہ اس میں فاتحہ ہے، نہ اس میں رفع دینا ہے۔ وہ جو نماز سکھائی تھی اس سے غیر مقلدوں کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عراق فتنوں کا گھر ہے، عراق فتنوں کا گھر ہے، سے بچنا بچنا بچنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ نبی پاک کی بات مانتے تھے یا نہیں؟ اگر حضرت نے عراق کو فتنوں کا گھر فرمایا تھا تو سب سے زیادہ صحابہ عراق میں آباد کیوں ہوئے آ کر؟ باقی شہروں میں چند گنتی کے پہنچے ہیں، کوفہ میں 1050، بصرہ میں کتنے صحابہ؟ اب پہلی تو تقریر 10 منٹ یہی ہے، عراق دار النفاق، عراق میں ایک بھی آدمی کام کا نہیں تھا، یہ وہ، اور آ کر میں کہتا ہے الحمدللہ ہندوستان میں اسلام اہل حدیثوں نے پھیلایا۔ کس اہل حدیث نے؟ محمد بن قاسم نے، کیونکہ وہ عراق سے آیا تھا یا مکہ مدینہ سے آیا تھا؟ وہ بصرہ سے آیا تھا نا، بصرہ عراق میں ہے نا۔ اب اندازہ لگاؤ، پہلے تو تقریر کی کہ عراق فتنوں کا گھر، عراق فتنوں کا گھر۔ اللہ کے نبی پاک نے بڑا روکا صحابہ کو وہاں نہ جانا، بچنا فتنوں سے، لیکن پھر بھی تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ یہی آباد ہوئے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے اہل حدیث مکہ مدینے سے آئے۔ نام کس کا لیا؟ محمد بن قاسم کا۔ اب کون کہتا ہے کہ محمد بن قاسم مکہ سے آیا تھا؟ وہ تو عراق سے آیا تھا، عراقی فقہ کو مانتا تھا، اگرچہ اگر کتابی شکل میں نہیں آئی تھی، لیکن لکھا ہے کہ وہ سفر میں ساتھ روئی بھگو کر لائے تھے، کس سرکے میں؟ جو شراب سے بنایا گیا تھا۔ شراب سے سرکہ بنانا فقہ عراقی کا مسئلہ ہے، صاف طور پر لکھا ہوا ہے نزہۃ الخواطر میں کہ وہ روئی ساتھ اٹھا کر لائے تھے۔ اب ادھر زور ہے کہ عراق دار النفاق ہے، ادھر یہ ہے کہ عراق والے اہل حدیث ہیں، تو فتنہ یہی ہوا یا اور کوئی ہوئے؟ ابھی آپ کی چٹیں بھی دیکھ لو نا، کافی کر کے آئے ہیں۔ یہ تو ہے کہ آپ کہتے ہیں جب امام قرات کر رہا تو آپ نہ پڑھے۔ سوال یہ ہے کہ ظہر اثر کی نماز کا جواب تو دے دیا کہ امام قرات تو ظہر اثر میں بھی کرتا ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا جُهِرَ الْقُرْآنُ نہیں۔ کیا اپنی غیر مقلد اپنی مکمل نماز حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ آج تک تو کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ صحابہ اور حضرت عمر سے رفع دین کتنی جگہ ثابت ہے؟ جو کہ ارکان نماز، اچھا حضرت صحابہ میں سے کسی سے بھی غیر مقلدوں والی رفع دین ثابت نہیں۔ جو کہ ارکان نماز سے کسی کو چھوڑے اس کی نماز نہیں ہوگی، فاتحہ رکن نماز ہے، یہ اللہ رسول کا ارشاد نہیں ہے، غیر مقلدوں کی اپنی رائے کی بات ہے کہ یہ رکن نماز ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بحث کی علت سورۃ مائدہ میں ہے، وہ ہمیں دکھائے نا کہاں بحث لکھا ہوا ہے وہاں۔ ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تکبیر جو کہتے ہیں، اقامت آدھی کہتے ہیں، تو اس کے لیے خلیفہ راشد کی بات کافی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد میں ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اقاری اقامت کہی تو فرمایا لا ام لک، تیری ماں مر جائے۔ کیا کہا؟ تو آپ بھی ان کو یہی کہہ دیا کریں، خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کرنا ثواب ہے نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا مسلک کیا تھا؟ وہ حنبلی المسلک تھے۔ غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں قال امامنا احمد بن حنبل اماتنا اللہ علی مذہبہ وحشرنا فی زمرتہ، اللہ مجھے احمد بن حنبل کے مذہب پر موت دے اور اسی کے زمرہ میں اکٹھا کرے، اٹھائے۔ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی ہے، جبکہ ہدایات قدوری فتاوی کا لکھا درم بہتے جنوگرافی کا مشہور کتب، بعض اوقات ان کتب پر ہم بھی عمل نہیں کرتے۔ اس سوال کا مقصد کیا ہے؟
ابو بکر صدیق نے کوئی کتاب لکھی ہے جی؟ عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام صاحب کی کتاب عقائد کی فقہ کا اکبر آج بھی موجود ہے، اور ان کی لکھوائی ہی کتابیں قاضی ابو یوسف محمد کی آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فقہ کے بعض مسائل پر ہم بھی عمل نہیں کرتے، تو فقہ کے جو مسائل مفتہ بھی ہیں ان پر ہی عمل ہوتا ہے، جیسے قرآن وہی پڑھا جاتا ہے جو متواتر ہے، شاذ قراتوں کی تلاوت کوئی بھی نہیں کرتا۔ عیدین کی نماز میں 7 تکبیریں، یہ 8 تکبیریں، یہ روایت لکھی ہے، نہ صحابی کا نام نہ کچھ۔ صلاۃ الرسول صادق سیالکوٹی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کے حاشیے پر عبد الرؤف غیر مقدم نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بڑا فکر ہے بیچاروں کو عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی حنفی مسلک کی پیروی کریں گے۔ مقدمہ در مختار صفحہ 56، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ ذرا روشنی ڈالو مہربانی۔ وہاں در مختار میں باقاعدہ اس کی وضاحت ہے، آگے اس کے ترجمے میں شامی میں بھی دیکھو۔ پہلے مسئلہ سنو، غالب نے پچھلے وہی بتا کے گیا تھا، جو سوال کا جواب ہو جائے دوبارہ نیا سوال دیا کرو، اس کے لیے پہلی کیسٹ سن لیا کرو کہ اجتہادی مسائل میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، مجتہد پر، غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے، غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے، غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود مجتہد ہوں گے، ان پر اجتہاد واجب ہے۔ البتہ حدیث سے اشارتاً اور 6 بزرگوں کے کشف سے عبارتاً یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کے اجتہادات مذہب حنفی کے موافق ہوں گے۔ حدیث کون سی ہے جس میں اشارہ ہے؟ سنن نسائی شریف کتاب الجہاد میں ہے، باب غزوۃ الہند، اس میں اللہ کے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ 2 جماعتیں اللہ نے ان کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ کون سی؟ ایک وہ جو ہندوستان کو فتح کرے گی، اور ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جہاد کرے گی۔ ہندوستان کے فاتح یقیناً حنفی ہیں، ہندوستان کے فاتح یقیناً حنفی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسند احمد میں بالکل اور واضح ہے کہ سندھ کے بعد ہند کا لفظ ہے، تو سندھ کے بعد کا جو ہند کا علاقہ ہے یہ غزنویوں نے، مغلیہ خاندان نے، انہوں نے فتح کیا نا، یہ سارے کے سارے کٹڑ حنفی تھے۔ تو جب حدیث میں ان کو ملا کر ذکر کیا تو ان کا مسلک ملتا جلتا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ خواجہ محمد پارسا، عبد الوہاب شیرانی شافی، جلال السیوطی، مجدد الافسانی، ان حضرات نے کشف میں دیکھا جیسے آپ خواب میں بعض اوقات آئندہ والے حالات دیکھ لیتے ہیں، خواب میں کشف میں دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ حنفی مذہب کے مطابق پڑھ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کے اجتہادات حنفی مذہب کے مطابق ہوں گے۔ یہ تو تھا ہماری طرف سے جواب۔ اب انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہدیۃ المہدی، وحید الزمان نے۔ کہتا میں نے اس لیے لکھی کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اس کو نافذ کریں گے، اس کو نافذ کریں گے۔ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں آئیں گے نا۔ اب اس میں کیا لکھا ہے صفحہ 85 پر کہ ہم پر واجب ہے کہ رام چندر کو نبی مانے، کرشن جی مہاراج کو نبی مانے، مہاتما بدھ کو نبی مانے، واجب ہے ہم پر۔ بھئی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں نا، تو اپنی اولاد کا نام ابراہیم رکھتے ہیں نا؟ یوسف علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں؟
अपनी औलाद के नाम नबियों पर नामों पर रखते हैं या नहीं? तो जब इनका नबी रामचंद्र है तो इनके कितने इमाम मस्जिदों का नाम यहां रामचंद्र है? अभी रखेंगे। अच्छा, कितनों का नाम कृष्ण जी महाराज है? अब दुख इनको यही है कि रामचंद्र को नबी हम मानते रहे, इंदिरा गांधी क्यों देवबंद चली गई थी हमारी? वो भी रामचंद्र को मानती थी ना, इसलिए बेचारे पीट रहे हैं आज तक कि रामचंद्र को नबी हम माने, कृष्ण को नबी हम माने और इंदिरा गांधी